یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو جن پر اتاری ہم نے کتاب میں سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور بیچتے ہیں وہ اس کو تھوڑے سے ثمن میں، أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ، وہ ایسے ہیں جیسے کھاتے ہیں یا پیٹ میں ڈالتے ہیں، کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، یا نگلتے ہیں اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا یزکیہم اور نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشترا خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ اور عذاب کو بخشش کے بدلے، فما اصبرهم علی النار، پس یہ کیسے صبر کرنے والے ہیں آگ پر، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ جو اتارا اللہ نے نازل کیا حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا اور یہ وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس کتاب میں، لفی شقاق بعید، پس وہ دور کی ضد میں جا پڑے۔ میرے دوستو، ان آیات مبارکہ کے اندر تذکرہ تو یہودیوں کا ہے، کیونکہ یہودی جو تھے وہ حق بات کو کیا کرتے تھے؟ چھپاتے تھے، حق بات کو چھپاتے تھے۔ اب چھپانا اس لیے تھا کہ اگر مشرکین مکہ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہودی جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، تو ان کو پتہ تھا پھر یہ آپ کو مان لیں گے اور ہمارے کیا ہو جائیں گے؟ مخالف ہو جائیں گے۔ ہماری بات جو ہم بڑے عالم بنے پھر رہے ہیں، پھر ہماری کوئی سننے والا نہیں ہوگا، ایسے سمجھ لو کہ ہماری اصلیت ان کے سامنے آ جائے گی۔ تو اس وجہ سے یہ کیا کرتے تھے کہ حق جو بات تھی اس کو چھپا دیتے تھے، یعنی کہ تورات کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، اوصاف اور کمالات اور نشانیوں پر جو آیات تورات کے اندر اللہ نے اتاری تھی، ان لوگوں نے انہیں کیا کر دیا تھا؟ ہٹا دیا تھا، مٹا دیا تھا۔ وہ آیات یہ مشرکین کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو عالم ہے تو پوچھنا اسی سے۔ اب میرے سے کوئی پوچھنے آتا ہے، اگر جو میں نے بتانا ہے اس نے جا کے اس پہ کیا کر لینا ہے؟ عمل کر لینا ہے۔ اگر میں سچ بتاؤں گا تو اس نے سچ پہ کر لینا ہے، اور اگر میں اس کو ٹال مٹول کر کے جھوٹ بیان کر دوں تو اس نے اس جھوٹ پہ عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ تو اب تو خیر جدید دور ہے، اتنا تھوڑا بہت علم ہر انسان کے پاس ہے، اتنا تو کم از کم جان ہی جاتا ہے کہ حق کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق اور باطل کو کم از کم سمجھتا ہے۔ اس وقت حق اور باطل کو نہیں پہچانتے تھے، یعنی کہ جاہلیت کا دور تھا، گئے گزرے۔ تو اب وہ جو ایک عالم کہہ دے بس وہ کہتے تھے یہی ٹھیک ہے، بھلے اس نے غلط کہا ہے، جو سے بھی کہا اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو پتہ تھا کہ ابھی تو یہ ہماری مان رہے ہیں، تو اگر ہم نے ان کو اصلیت بتا دی تو پھر یہ ہماری مانیں گے نہیں، لیکن جو اللہ نے کرنا تھا وہ اس کو روک نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ نے ان کی اصلیت بھی کھول دی، ان کی اصلیت بھی کھول گئی، وہ ان کو ماننا چھوڑ گئے، اور اللہ نے اپنے محبوب کے اوصاف خود ہی ان کے دلوں کے اندر کیا کر دیے؟ ڈال دیے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی کو ماننے لگ گئے، اور مان کر پھر انہی کی گردنیں اڑائی جو انہیں کیا کرتے تھے؟ جھوٹ بولتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے مسلمان ہو گئے، وہ یہودی رہ گئے، کافر رہ گئے، تو ان کے ساتھ قتال کیا، جنگ کی، جہاد کیا، ان کی گردنیں اڑا دی۔
تو اللہ نے ادھر یہی ان آیات مبارکہ کے اندر یہی بیان فرمایا ہے کہ کیسے وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی کہ تھوڑے سے معاوضے کے بدلے تقریباً 3-4 مرتبہ پیچھے گزر چکا ہے وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَيَشْتَرُونَ بِهِ مختلف الفاظ سے، جن کا معنی یہی تھا کہ تھوڑے سے عوض کے بدلے اللہ کے دین کو کیا کرتے تھے، بیچتے تھے، تھوڑے سے پیسوں، وہ پیسے نہ تو وہ دنیا میں ان کا ہمیشہ ساتھ دے سکتے ہیں اور نہ آخرت تو ویسے تباہ ہو گئی اور دنیا میں بھی وہ ان کا ساتھ نہیں دے سکے۔ چند پیسوں سے انسان کیا کر لے گا؟ اگر ایک مسئلے پر اگر کوئی 10,000 لے لے تو 10,000 کو انسان کتنے دن تک کھائے گا؟ اس کا جھوٹ بیان کر کے کتنے دن تک کھا سکتا ہے؟ زیادہ کھائے گا 4 دن کھا جائے گا، 10 دن کھا جائے گا، بس اس کے بعد کیا ہو گیا؟ ختم۔ اور جس گناہ پر اس کو لگایا ہے وہ اس کو قبر میں جانے کے بعد بھی کیا ہے؟ ملتا رہے گا، اس سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ نے بتا بھی دیا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ جو کھاتے ہیں یہ ایسے ہے، اب جو اس پر عوض لیا ہے انہوں نے وہ ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے پیٹ کے اندر بظاہر تو ایک کھانا سمجھ لو، عمدہ چیز جو وہ اس سے لے کے کھا رہے ہیں، بظاہر تو نظر آنے میں تو یہ ہے، اللہ نے فرمایا الا النار، وہ نظر آ رہی ہے مگر وہ ہے کیا؟ آگ۔ وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹوں کے اندر کیا ہے؟ بھر رہے ہیں، جو ابھی نہیں آنکھ بند ہونے کے بعد قبر میں ان کے سامنے آ جائے گی۔ جو وہ آگ اپنے پیٹوں میں بھر رہے تھے وہ ان کے سامنے کیا ہے؟ واضح ہو جائے گی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ان سے قیامت والے دن بات ہی نہیں کریں گے، کلام ہی نہیں کریں گے۔ اور جس شخص سے قیامت والے دن اللہ کلام نہ کرے دنیا کی کوئی طاقت اسے چھڑا نہیں سکتی۔ جب اللہ ہی ناراض ہیں پھر پوری کائنات ہی راضی کیوں نہ ہو، کام نہیں بن سکتا۔ جب اللہ اسے قیامت والے دن اس کی طرف دیکھیں گے نہیں اور اس سے کلام نہیں کریں گے تو اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ پھر بخشش ہو نہیں سکتی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور ان کا اللہ تزکیہ بھی نہیں کریں گے، ان کو پاک بھی نہیں کریں گے۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ قیامت والے دن بات نہیں کریں گے۔ 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک جھوٹا بادشاہ، ایک کیا ہے؟ جھوٹا بادشاہ، کہ جو بادشاہ ہو اور بادشاہ ہونے کے باوجود بھی کیا ہے؟ جھوٹ بولے۔ اور دوسرا بڑھاپا ہو اور زانی ہو، بوڑھا زانی، وہ بھی قیامت والے دن اس سے بھی اللہ ہم کلام نہیں ہوں گے۔ اور تیسرے نمبر پر فقیر متکبر، پلے تو کچھ نہیں۔ وہ ہمارے سریکی زبان کے مثال مشہور ہے، وہ کہتے ہیں غربت قسمت تے ویسی ڈیٹا گھیل کے ڈور، یعنی کہ وہ کہتے ہیں غربت تو قسمت سے ختم ہوگی۔ وہ تہ بند جو نہیں ہوتا چادریں جو پہنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پیچھے سے چادر آپ کی جو ہے نا لٹکتی جائے، یہ کیا ہے؟ تکبر کی علامت ہے۔ اگر آپ کی چادر لٹکتی جائے نا تو وہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ تو ہماری زبان میں یہ مثال مشہور ہے کہ غربت قسمت تے ویسی ڈیڈا گیل کے ڈور، بھائی اگلوں کو پتہ چلے کہ میرے پلے کیا ہے، بہت کچھ ہے، بھلے یہی پتا ہو کہ یہی کپڑے جو ہے نا اسی کو روز دھوتا ہوں، اسی کو دوبارہ پہنتا ہوں، پلے کچھ بھی نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا متکبر فقیر، پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، فقیر ہے لیکن اس کے باوجود بھی تکبر کر رہا ہے، فقیر ہونے کے باوجود بھی کیا کر رہا ہے؟ تکبر کر رہا ہے۔ تو یہ ان سے بھی اللہ قیامت والے دن ہم کلام نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کو اللہ پاک کریں گے۔ اور اللہ نے پھر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے صرف عذاب نہیں فرمایا کہ عذاب، اللہ نے فرمایا عذابٌ علیم، عذاب بھی ایسا کہ جو ان کو دردناک ہو، دردناک عذاب انہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود گمراہی کو خریدا ہے ہدایت کے بدلے، ہدایت کے۔ اب ایک چیز کچھ لینے، کوئی شخص کوئی چیز لینے جائے اور خود اگر وہ عمدہ چیز کے بجائے ہلکی چیز لے آئے تو وہ تو اس کا قصور ہے، لینے والے کا، دینے والے کا قصور
نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود ہلکی چیز لی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انہوں نے خود اشتراؤ کہ خریدا ہے انہوں نے الدلالۃ بالہدی، گمراہی کو خریدا انہوں نے ہدایت کے بدلے۔ انہیں کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ہدایت خریدتے، لیکن انہوں نے ہدایت نہیں خریدی بلکہ انہوں نے گمراہی خریدی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ والعذاب بالمغفرہ، اور بخشش کے بدلے انہوں نے اپنے لیے عذاب خریدا ہے۔ جو انہیں بخشش ملنی تھی، ان کو بخشش پسند نہیں آئی، انہوں نے اپنے لیے کیا ہے؟ عذاب خریدا ہے۔ اور پھر اللہ نے جملہ تعجبہ فرمایا کہ فما اصبرہم علی النار، یہ لوگ کیسے آگ پر صبر کریں گے، یہ لوگ کیسے جہنم میں صبر کریں گے کہ ان کے وجودوں کے اندر اتنی قوت کہاں ہے کہ یہ آگ کے اندر ٹھہر سکیں، یہ جہنم کی آگ کے اندر کیا ہے؟ ٹھہر سکیں۔ ان کے اندر اتنی قوت نہیں، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں، اور اس کے باوجود بھی یہ گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید رہے ہیں اور عذاب کو بخشش کے بدلے خرید رہے۔ تو اللہ نے لفظ تعجب بیان فرمائے یہاں پر کہ فما اصبرہم علی النار، کہ یہ پتہ نہیں کیسے صبر کریں گے اس جہنم کی آگ پر۔ اللہ